الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيموا الصلاة. وقال تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. صدق اللہ العظیم. محترم اور معزز سامعین کرام، پیارے بھائیو، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کرے. گویا ہم کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اور عبادت میں سب سے افضل اور اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی سب سے زیادہ محبوب عمل جو انسان کا ہے ایمان کے بعد وہ نماز ہے. اور یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت سے معلوم ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز کو اس کے وقت پر پورا کرنا. میں نے عرض کیا: پھر کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پھر عرض کیا: پھر کون سا عمل سب سے محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیہ کلمۃ اللہ کرنا. بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت پر نماز کو ادا کرنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نزدیک محبوب اور افضل عمل ہونے کی وجہ سے سابقہ امتوں کو بھی نماز کا مکلف بنایا تھا. اگرچہ نماز کی ادائیگی کا طریقہ مختلف ہو، ارکان اور واجبات اذکار میں فرق ہو، مگر نفس نماز کا حکم ہر ملت سماویہ میں موجود رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہم السلام کو حکم فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم نماز کو قائم کرو اور مومنین کو بشارت
اور خوشخبری دو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب کہ فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا جبکہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اور بھی بہت سارے انبیاء کو حکم دیا گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم نے یہی طعنہ دیا تھا جب انہوں نے اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اپنی قوم کو ایمان توحید کی دعوت دی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو یہی جواب دیا تھا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ شعیب کیا تجھے تیری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی نماز کا اہتمام کرتے تھے اور اس امت پر بھی نماز فرض تھی۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیوی اور اپنے لگتے جگر کو بے آب و گیا بنجر زمین میں چھوڑا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو اس وقت بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہہ رہے تھے ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ تمام امت میں نماز کی اہمیت رہی ہے، اور مذہب اسلام میں امت محمدیہ میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، دوسری امتوں کے مقابلے میں بھی سب سے زیادہ اہمیت نماز کو اس امت کو دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ چادر میں لپیٹنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے قرآن نے پکارا ہے، ان میں سے ایک نام مدثر بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے ذریعے یہاں پکار کر یہ کہا کہ چادر میں لپیٹنے والے آپ کھڑے ہو جائیے، پھر ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ یہ تو بہت پہلے کی آیت ہے، یا ایھا المدثر تو ابتدائی زمانے کی آیت ہے، اس کے ذریعے اشارہ کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو۔ اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ نماز ہے، اشارتاً بھی اور صراحتاً بھی۔ صراحتاً تقریباً 109 مقامات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور 700 مقامات ایسے ہیں جہاں کنایتاً اشارتاً حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے صفات بیان کیے ہیں، وہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے کہ مومنین اور مومنات کون ہیں۔ قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیموا الصلاۃ، کہ مومن اور مومنات ایمان رکھنے والے مرد اور ایمان رکھنے والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اچھے چیزوں کو سکھلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ہم مومن ہیں اور مومنات ہیں، اگر عورت ہے تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے
کیا کامیاب ہو گئے مومنین؟ کون سے مومنین؟ اس کے صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور انہی صفات کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو نماز کا اہتمام کرے، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا حکم دیا گیا ہے خشوع کے ساتھ پڑھے۔ دوسری جگہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کون ہے جو گناہوں سے بچنا نہیں چاہتا ہے؟ ہر شخص گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، ہر شخص بے حیائی سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بے حیائی ہوتی ہے، تو وہ ہمارا قصور ہے کہ جس طرح ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اس طرح ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ اگر ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی کہ جس طرح قرآن اور حدیث میں نماز کے متعلق حکم دیا گیا ہے اس طرح نماز پڑھے تو نماز میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کی اگلی پچھلی سنتوں کا اہتمام کرے تو فرض نماز میں ہمارا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جاتا ہے، اور اس سے پھر ہم گناہوں سے بچنے والے بن جاتے ہیں۔ جہاں اتنی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس پر بڑے انعامات بھی ہیں کامیاب ہونے کے ہیں، ہر مؤذن 5 وقت ندا دیتا ہے، صدا دیتا ہے، ہمیں بلاتا ہے حی علی الفلاح، دوڑو کامیابی کی طرف۔ حیون کا صیغہ استعمال کیا ہے، بہرحال وہ تو یہاں کہنا مناسب نہیں ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کیا ہو کامیابی کی طرف۔ اگر ہمیں کہہ دیا جاوے کہ فلاں روز بارش ہونے والی ہے اور اگر ان ایام میں ان دنوں میں بیج بویا جاوے تو اچھی خاصی کھیتی ہو سکتی ہے، تو کسان کھیدوت کیسا بھاگے گا، کیسا دوڑے گا، کیسا اہتمام کرے گا؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترجمان بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو کامیابی کی طرف۔ پھر بھی ہم نہ آوے تو ہم بڑے محروم رہنے والے بندوں میں سے ہیں۔ اور جہاں اتنے فضائل آئے ہیں وعیدیں بھی سخت آئی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر جنت میں جانے والے لوگ جہنمیوں کو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جنت میں کیوں ڈالا گیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہمیں موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، تو ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اگر ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہو گئے، سمجھو دنیا اور آخرت میں کامیاب تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ہم سے بڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہے اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اور سب سے بہترین ذکر تو وہ نماز میں ہے، یعنی نماز بھی ایک ذکر ہے اور اس میں پڑھا جاتا ہے قرآن کریم اور دوسرے اذکار۔ تو نماز ہمیں اطمینان قلبی بھی دے گی، ہمیں گناہوں سے بھی بچائے گی، اور بھی ہمارے جو عوارضات ہیں وہ نماز کے ذریعے پورے ہو جائیں گے۔ کوشش کرے اور یہاں سے عزم کر کے جاوے کہ ہم دن میں 5 وقت کی نماز ادا کریں گے اور اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز کی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔